حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دربار کوفہ میں خطاب۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین کی شہادت کے بعد حسینی قافلہ مختلف معلوم اور نامعلوم رستوں سے ہوتا ہوا بازار کوفہ پہنچا۔ بازار کوفہ سے دربار کوفہ میں پہنچا اور حاکم کوفہ عبید اللہ زیاد کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد عصر عاشور ہی شروع ہو چکا تھا، جہاں کبھی خاموش رہ کر، کبھی بول کر، کبھی مصائب سے لڑ کر اور کبھی صبر کر کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سفر کامیابی سے طے کر رہی تھیں، اور اسی سفر میں ایک اہم موڑ دربار کوفہ میں حاکم کوفہ کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ دربار کوفہ ہر طرح سے سجا ہوا تھا۔ حکومت اور علاقے کے اہل ثروت اور صاحبان اقتدار اپنی اپنی کرسیوں پر بڑی جمع تھے کہ اس حالت میں قافلہ حسینی دربار کوفہ میں داخل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ابن ملعون اسیروں کی طرف بڑی ہی مغرور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس اسیر قافلے کی ایک ایک خاتون کو دیکھ لینے کے بعد اس کی نظر آخر میں کھڑی ایک پروقار مگر خاموش خاتون پر پڑی، جو تمام تر مصائب اور بدحالی برداشت کر لینے کے باوجود نہایت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ابن ملعون نے نہایت تلخ لہجے میں پوچھا، یہ خاتون کون ہیں؟ مجمع خاموش رہا۔ سوال بار بار دہرایا گیا۔ تب ایک خاتون جناب فضہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، یہ علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام سنتے ہی اس کے دل و دماغ پر ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوئی، جس کے آثار چہرے پر نمایاں ہونے لگے۔ لہذا اس نے بڑے تلخ انداز میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نقاب کیا۔ ان تلخ، جھوٹے اور بے سر و پا الفاظ کا سننا تھا کہ فاتح خیبر صاحب ذوالفقار کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی اور حسنین کی چہیتی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہایت
اقتدار شکن انداز میں بول اٹھی، شکر ہے اس معبود کا جس نے اپنے نبی کی نسبت سے ہمیں عزت دی اور ہمارے گھرانے کو کمال طہارت کا شرف عطا کیا۔ اے ابن زیاد، بے آبرو وہ ہوتا ہے جو سیاہکار اور بد اتوار ہو، جھوٹا وہ بنتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرے، قانون کے پرزے اڑائے، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا۔ بے شک فاسق ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور فاجر جھٹلایا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں بلکہ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ ابن ملعون نے دریافت کیا، خدا کا سلوک تم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسا دیکھا؟ جناب زینب فرمانے لگیں، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ میرا بھائی شہید ہو اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہایت بہادری سے اپنی آخرت کی طرف چلا گیا۔ بہت جلد اللہ کے ہاں اس کو بلند مقام عطا ہوگا اور وہ لوگ اللہ کا انصاف دیکھیں گے۔ جب آمنا سامنا ہوگا تب دیکھنا مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون ناحق کیا اثر دکھاتا ہے۔ مر جانا کہ جائے تیری ماں کی کوکھ اجڑے، وہ تیرا سوگ منائے۔ سن ہاں پھر سے سن، محشر کے دن جب انصاف ہوگا اس دن تجھے پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ بلا شبہ یہ بلند بانگ لہجہ، یہ علوی الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ ہی ادا کر سکتی ہیں۔ یہ لفظ جو انہوں نے دربار زیاد میں کہے، آج بھی مظلوموں کی آواز بن کر دنیا کے ہر کونے میں، تاریخ کے ہر دور میں ظلم کے خلاف ایک تازیانہ بن کر وقت کی تیز دھار پر تلوار کی طرح چلتے ہیں، اور حاکم وقت جو ظالم اور مغرور ہے اسی ابن زیاد کی طرح ہاتھ ملتا رہتا ہے اور تمام تر جاؤ حشمت کے ساتھ ظلم پہ ظلم کر کے خالی ہاتھ بیٹھا رہتا ہے۔ امام وقت کا ساتھ دینے والی حضرت زینب کے یہ الفاظ آج بھی حسینی قافلے کا نعرہ ہیں اور امام زمانہ کے ہر سپاہی کے خون کو گرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ الفاظ زینبی آنے والے ہر دور میں مظلوم کی آواز بن کر تاریخ کے ہر ظلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے کافی ہیں۔